السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں یوٹیوب چینل اپنا ٹائم میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج صبح کا ٹائم ہے تو میں جا رہا ہوں اپنے کام پر۔ تو یہ جو پہاڑیاں ہیں نا، پہاڑیاں یہ آپ دیکھ لیں، ان کو طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اوپر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، سانس بندے کی پھول جاتی ہے۔ تو اور سب خیریت ہے؟ جاتے جاتے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو کوئی مشورہ دوں، کوئی نصیحتیں کروں، جو ادھر پہلے سے کما رہے ہیں اور جو پاکستان میں ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا، کیونکہ نصیحت کا تعلق کسی کی عمر سے نہیں ہوتا۔ نصیحت کوئی بھی کرے آپ ان کی سن لیں، کیونکہ آپ کو آنے والا وقت میں کسی بھی ٹائم وہ آپ کو یاد آئے گی، جب آپ پر کوئی ایسا وقت آئے گا نا۔ تو آج مختصر سے ٹائم میں 2-3 ٹاپک پر بات کروں گا، کیونکہ جو پاکستان میں ہیں اس پر بھی، اور جو پہلے سے کما رہے ہیں بیچارے 8-10 سال سے لیکن وہ پھر بھی غریب ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور جو اپنا بزنس بنا چکے ہیں تو ان کو کس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر سے ریورس گیئر لگ سکتا ہے۔ ریورس گیئر جو لگتا ہے تو پھر وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ اسی بندے کو اسی غربت کی لکیر پر لے آ کر دھکیل دیتا ہے۔ تو ان ٹاپکس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا ان پاکستانی پر جو بیچارے 25-30 ہزار روپے پہ گزارا کر رہے ہیں اور نوکری کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ بھی آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ نکل آئیں وہاں سے، کیونکہ 25-30 ہزار پہ جو آپ گزارا کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ اسی سال نہیں تو اگلے سال بہتری ہو جائے گی، ایسے سوچتے سوچتے مجھے بھی 14 سال ہو گئے، 14 سال گزر گئے، لیکن میرے 14 سال بیکار گئے۔ تو کہیں آپ بھی ایسا نہ کر بیٹھیں، ابھی ٹائم ہے، آپ نکل آؤ پاکستان سے، باہر آ کر کماؤ تو آپ کچھ بن سکتے ہو، نہیں تو آپ کا وقت وہ ضائع ہو جائے گا، آپ کی عمر وہ ضائع ہو جائے گی اسی سوچ میں 25-30 ہزار پر گزارا کرتے کرتے اس سال نہیں اگلے سال بہتری آئے گی، لیکن آپ قرضے کے دلدل میں دھکیلتے چلے جائیں گے اور پھنستے چلے جائیں گے، آپ مشکل سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بیچارے پاکستان سے ادھر باہر ملک میں، سعودیہ میں یا کسی اور ملک میں بھی کما رہے ہیں نا، تو ان کو عرصہ ہو گیا ہے کماتے کماتے، گھر جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں کمانے کے لیے، گھر جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں کمانے کے لیے۔ تو وہ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب تھوڑا پیسہ آ جائے تو دوسرے لوگوں کو کاپی کرنا لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ان کی یہی ہے کہ آپ کسی کو کاپی نہ کریں، آپ اپنی دوڑ چلیں، کسی ریس میں نہ دوڑیں، آپ اپنی دوڑ میں چلیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنی دوڑ میں چلیں گے تو جو آپ نے پیسہ کمایا ہوتا ہے 8 لاکھ یا 10 لاکھ، تو آپ ان پیسوں کو انویسٹ کریں، ان کو پریگننٹ کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسے بھی پریگننٹ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہوتے ہیں، پیسے بھی پریگننٹ ہوتے ہیں۔ وہ ایسے کہ یہ نہیں کہ بھئی آپ نے یکدمی بڑے کاروبار کو ہاتھ لگانا ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے، بالکل بھی نہیں کرنا، نہیں تو آپ غریب کے غریب ہی رہ جائیں گے۔ شروع میں اگر آپ نئے ہیں تو چھوٹا کاروبار کریں، کسی کاروبار میں 2 لاکھ انویسٹ کر دیں، کسی میں 1 لاکھ کر دیں، چھوٹا کریں، لیکن 4-5 کریں، 6 کریں، 8 کریں، تاکہ وہ ہر منتھ جو ہے آپ کے انکم کا ذریعہ بنے۔ تو آپ کے پہلے جو ہے معاشی حالات آپ نے اپنے بہتر کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب غربت میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کئی شوق ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں یہ شوق پورا کروں گا، میں یہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے وہ غلطی جو کرتا ہے نا، یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے شوق پورے کرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ شوق پورے کرنے لگتا ہے تو پھر وہی اسی غربت کی لکیر میں رہتا ہے، شوق پورے کرتے کرتے۔ تو آپ نے پیسے کو، اگر آپ نے اپنی ویلیو اور پیسوں کی ویلیو بنانی ہے نا، تو آپ پیسے کمائیں، پیسے کما کر مارکیٹ میں انویسٹ کریں۔ مارکیٹ میں پیسے کی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پیسے جمع کیے ہیں بینکوں میں
تو پھر بھی آپ غریب ہیں، امیر نہیں ہیں۔ اگر آپ نے پیسے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ غریب ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ پیسے جمع کر رہا ہوں تو 2 سال کے بعد جاؤں گا، کوئی کاروبار کروں گا چھوٹا موٹا، تو پھر بھی آپ غریب ہیں۔ کیونکہ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ہو گئے ہیں، تو اگر آپ کا عزیز پہلے سے کوئی کاروبار کر رہا ہے جس پر آپ کو بھروسہ ہو، تو آپ اس کے ساتھ انویسٹ کریں پیسے، کہ یار یہ میں پیسے دے رہا ہوں آپ کو، یہ پیسے میرے یہیں رہیں گے جتنے دے رہا ہوں، لیکن اس کا جو منافع ہوگا نا وہ ہم نے 50-50 کرنا ہے۔ تو اس سے آپ کی انکم کا ذریعہ بھی بنتا رہے گا۔ آپ سوچیں اگر 1 لاکھ روپے آپ جمع کرتے ہیں، وہ آپ سوچتے ہیں کہ بھی 2 سال بعد جاؤں گا تو میں کوئی کام کروں گا، اگر وہ آپ پہلے بھیج دیتے ہیں تو آپ سوچیں 2 سال بعد کتنے بن جائیں گے۔ اگر 5,000 روپے بھی ایک مہینہ ملے نا آپ کو 1 لاکھ میں سے، تو 1,20,000 روپے بنتے ہیں 2 سال کے۔ تو سوچیں وہ آپ کے اخراجات، بچوں کی فیسیں نکل سکتی ہیں، کوئی اور اخراجات آپ کے پورے ہو سکتے ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں شروع میں، بڑے کاروبار کو ہاتھ نہ لگائیں اگر آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے تو۔ اگر آپ بڑے کاروبار کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو پھر ریورس گیئر لگ سکتا ہے اور آپ پھر غربت کی لکیر میں چلے جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی پیسہ ملے، تو وہ جلدی پیسہ نوکری دیتی ہے جس کی کوئی لائف نہیں ہوتی۔ تو جو کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے نا، کاروبار ایک سکھ چین درخت کی طرح ہوتا ہے۔ سکھ چین درخت جس دوست نے بھی دیکھا ہو، اکثر شہر میں بھی ہوتے ہیں، دیہات میں بھی ہوتے ہیں۔ سکھ چین کا جو درخت ہے نا، وہ بڑھتا تھوڑا تھوڑا ہے، اس کی بڑھوتری جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے نا، اس کی وہ ہر ایک شاخ آپ کو سایہ دے گی۔ کیونکہ کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنے کے بعد آپ کو 5 سال صبر کرنا پڑے گا۔ جب آپ 5 سال صبر کریں گے تو آپ کے 50 سال جو ہے نا وہ قیمتی بن سکتے ہیں۔ آپ اس 50 سال تک آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ کسی کاروبار میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور 5 سال صبر کرتے ہیں۔ وہ ایک سکھ چین کی مانند ہے۔ تو آپ اپنے پیسے فضول کاموں میں ضائع مت کریں، اپنے شوق میں ضائع مت کریں۔ جب آپ کی انکم آنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ اسی منافع سے، جب وہ آپ کو منافع ملے تو اسی منافع سے آپ اپنے آہستہ آہستہ جو شوق ہے وہ پورے کریں۔ اگر آپ یکدم شوق پورے کرنے لگ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایسی ہی مصیبت آ پڑے، تو وہی شوق جو آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہو، کوئی موٹر سائیکل خریدا ہو، تو بیچنا پڑے اور پھر آپ اسی غربت کی لکیر میں آ جائیں۔ تو اس سے آپ بچیں، محنت کریں اور امیر بنیں پیسہ انویسٹ کر کے۔ اور جو دوست پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں نا، اگر انہوں نے دوبارہ سے ریورس گیئر لگنے سے بچنا ہے، غربت کی لکیر میں آنے سے بچنا ہے، تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ پریشر کوکر کا ڈھکن بنیں۔ جب آپ پریشر کوکر کا ڈھکن بنیں گے نا، آپ کو کبھی بھی ریورس گیئر نہیں لگ سکتا، آپ غربت کی لکیر میں نہیں آ سکتے۔ یہ پریشر کوکر کا جو پریشر ہوتا ہے نا ہوا کا، یہ اس پریشر کوکر کے ڈھکن کو پتہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ امیر ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک ہوا پیدا ہوتی ہے۔ پیسہ وہ چیز ہے، ہوا وہ نہیں پیدا ہوتی جو ہم کو لگتی ہے پنکھے کی یا قدرتی ہوا جو ہوتی ہے، ایک بندے کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، جو یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے، یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ اب اس ہوا کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کا پریشر کیسے برداشت کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ پریشر برداشت کر لیا تو سمجھو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے۔ کیونکہ جب یہ ہوا پیدا ہوتی ہے نا، 2 ہاتھ ملاتے ملاتے بندہ 1 ہاتھ پہ آ جاتا ہے۔ جب 1 ہاتھ پہ آتا ہے تو وہ 1 ہاتھ بھی ایسے ہوتا ہے، کسی کو ملاتے ہوئے نا ایسے ہوتا ہے، اس کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ہاتھ کو کور نہیں کرتی، 1 ہاتھ کی ایسے ہاتھ ہوتا ہے، اور 2 3 4 انگلیاں ٹچ ہوتی ہیں، بس اس کے بعد وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو اسی پریشر کو، اسی ہوا کو آپ نے برداشت کرنا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ کیونکہ وجہ یہی ہے، لوگ کہتے ہیں عروج کو زوال ہے، تو میرے دماغ نے کبھی نہیں مانا کہ عروج کو زوال ہے۔ زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب غرور آتا ہے۔ عروج کو زوال نہیں ہے، غرور کو زوال ہے۔
تو آپ نے اپنی کامیاب ہونے کے لیے آپ نے اپنی کمائی کی، جو بھی آپ کی کمائی آ رہی ہے اس میں سے آپ زیادہ نہیں تو 5% نکالیں، تو آپ کو کبھی بھی کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کوئی خسارے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوتی رہے گی۔ اور جو مویشی پال حضرات ہیں جنہوں نے بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں، دمبے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ مجھ سے کومنٹ پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو سعودیہ کا ایکسپیرینس ہے نا، ان کو کیا کیا وہ خوراک دیتے ہیں، اگر کوئی بیماری ہو جائے تو ان کو کیا دوائی دی جاتی ہے، اور اگر جو بچے ہوتے ہیں نا بھیڑوں کے، اگر ان کو موشن لگ جائے تو ان کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب بچوں کو موشن لگتے ہیں نا، بھیڑ کے بچوں کو، تو آج کل سردی کا موسم ہے، تو آپ نے ان کو سردی سے بچانا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جب ان کو ٹھنڈ لگتی ہے تو پھر ان کو موشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ دودھ اگر زیادہ پی لے تو پھر بھی اس کو موشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے، ان کو پالنے کے لیے، ان کی خوراک کے بارے میں، تو ایسے سمجھ لیں کہ ادھر جو یہ کام کرتے ہیں نا، تو ان کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پریکٹیکل کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی محنت کی ہوتی ہے، لیکن وہ کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں، تو کتابوں میں اور کچھ ہوتا ہے، جو بندہ پریکٹیکل کرتا ہے نا تو وہ اور ہوتا ہے، تو ان کو سب چیز کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ان جانوروں میں ہی رہتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کے بعد آپ کو اپنے جانوروں کی رہائش بھی دکھاؤں گا کہ ان کو کیسے رکھا جاتا ہے، کس چیز میں ان کو دانہ پانی دیا جاتا ہے، اور کیا کیا خوراک دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنے دوست کو دے اجازت، اللہ حافظ۔